أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ شُهَدَاءَ إِذْ اب شہداء کا جو حمزہ ہے اس کو لمبا نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے، اور دونوں حمزہ کو واضح کریں گے. پھر سے ام کنتم إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي پھر سے إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مشکل لفظ ہے، پھر سے پڑھیں. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد نہیں ہے، قالوا نعبد لام کے ساتھ کیا ہے، پیش کے ساتھ واو بھی ہے، اور نعبد دال پر صرف پیش ہے، تو نعبد کو لمبا نہیں کریں گے، صرف قالوا یہاں پہ لمبا کریں گے، اور نعبد پیش کو لمبا نہیں کریں گے. پھر سے پڑھیں ایک مرتبہ. قالوا وَإِسْحَاقَ اس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسماعیل و اسحاق جی، اس کو وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ یوں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پھر سے پڑھ لیں ایک مرتبہ. ابراہیم إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ام کنتم یا تھے تم شہداء. شہداء کس کی جمع ہے؟ شاہد کی جمع یا شہید کی جمع. تو شاہد کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کو. گواہ کون ہوتا ہے؟ جو حاضر ہوتا ہے، تو اس لیے مانا اس کا حاضر. کیا تم حاضر تھے اس وقت؟ اذ حضر جب حاضر ہو رہی تھی یا آ رہی تھی یعقوب علیہ السلام کو الموت موت. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کوئی بات جو یہاں سے آپ نے سیکھی ہو انسٹنٹ. انبیاء پر بھی موت آتی ہے. یہ کتنا واضح لفظ لکھا ہوا. جب حاضر ہوئی یعقوب کے پاس موت. گویا انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، اور جیسے عام انسانوں پر موت آتی ہے ان پر بھی
موت آتی ہے. ٹھیک ہے. بس ایک ہی ہستی ہے جس کو فنا نہیں، اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اور ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر کوئی موت نہیں آئے گی. حی لا یموت ہے، اور کوئی دوسرا اس کی اس صفت میں شریک نہیں، کوئی اور اس میں شریک نہیں. اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ فلاں اس میں شریک ہے تو کیا بنا؟ یہی شرک ہو جاتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ وہ بھی رسول تھے نا. قرآن پاک میں آتا ہے وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے، آپ اس کڑی ہی کی آخری کڑی ہیں، اور آپ بھی رسول ہیں. یہ سورۃ آل عمران کی آیت 144 ہے، وما محمد الا رسول. اس قال لبنیہ، جب اس نے کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے. کیا کہا تھا؟ ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد. قالو، تو انہوں نے کہا تھا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے الہ کی، و الہ آبائے کا، اور تیرے باپ دادا کے الہ کی. ابراہیم و اسماعیل، اور اسماعیل اور اسحاق کا، اسحاق علیہ السلام. الہ واحدا، جو ایک ہی الہ ہے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ یعقوب کے باپ دادا کی آبا، تو چلیں ٹھیک ہے، یعقوب کے باپ اسحاق تو تھے علیہ السلام، اسحاق کے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ وہ تو باپ نہیں تھے، چچا تھے. تو چچا بھی کیا ہوتے ہیں؟ باپ کی جگہ. جیسی خالہ کس کی جگہ ہوتی ہے؟ ماں کی جگہ. حدیث میں آتا ہے نا، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے مقام پر ہوتی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اما شعرت ان عم الرجل سنو ابیہ، کیا تم نہیں جانتے کہ انسان کا چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. سن وصل میں کہتے ہیں ایک ہی جڑ سے نکلی دو شاخوں کو. کھجور کے درخت بعض ایک تنے کے ہوتے ہیں اور بعض دو تنے کے ہوتے ہیں. یہ جو ہے اصل ہے تو یہ اس کی سنو ہے، یعنی اصل دونوں کی ایک ہی ہے، وہ باپ ہی کے برابر ہے. ٹھیک ہے. ام کنتم شہداء، یہود کے دعوے کو یہاں رد کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ یہود کے ایک وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یعقوب نے ہمیں یہودی رہنے کی وصیت کی تھی؟ یہود کا دعویٰ کیا تھا؟ کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودی بننے کی تاکید کی تھی. تو اس وقت کیا فرمایا کہ تم اپنی بات کی دلیل لاؤ کہ موت کے وقت یعقوب اولاد کو کیا کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ تو اپنے بچوں کو کچھ اور بتا رہے تھے. یعنی یہود کا دعویٰ تھا کہ یعقوب خود بھی یہودی تھے اور آخری وقت میں انہوں نے اپنے بچوں کو بھی یہودی بننے کی تلقین کی تھی، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ غلط تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، یعنی ان کے مرنے کے وقت تم وہاں تھے جو ایسی باتیں کر رہے ہو. تمہیں معلوم ہے اس نے اس وقت کیا کہا تھا؟ اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. قالو، تو ان سب نے کہا تھا، نعبد الہک، ہم سب تیرے الہ کی، و الہ آبائے کا، اور تیرے آبا و اجداد کے الہ کی، جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ہیں، اس کی عبادت کریں گے. کون ہے وہ؟ الہ واحدہ، ایک الہ، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اور
بائبل میں بھی، موجودہ جو بائبل ہے اس میں بھی یعقوب علیہ السلام کے یہ الفاظ کچھ اس سے ملتے جلتے معنی میں پائے جاتے ہیں. بائبل کی عبارت ہے، حضرت یعقوب کی وفات کے وقت انہوں نے کہا، خداوند اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا، وہ تمہیں اسی طرح تمام آفات سے بچائے گا جس طرح تمہارے آباء و اجداد کو بچاتا رہا. اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنے اور اس کے احکام بجا لانے کی تعلیم دینا تاکہ ان کی مہلت زندگی دراز ہو، کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو حق کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کی راہوں پر ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں. جواب میں ان کے لڑکوں نے کہا، جو کچھ آپ نے ہدایت فرمائی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، خدا ہمارے ساتھ ہو. تب یعقوب نے کہا، اگر تم خدا کی سیدھی راہ سے دائیں یا بائیں نہ مڑو گے تو خدا تمہارے ساتھ رہے گا. کتنا ملتا جلتا بیان ہے جو قرآن کا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے مرنے کے وقت اپنے بچوں کو اللہ کی عبادت کی تلقین کی تھی. تو تم اے یہود کے گروہ کیسے کہہ رہے ہو کہ انہوں نے تمہیں یہودی بننے کی تلقین کی تھی؟ تمہارا یہ خیال غلط ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون.